بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول فرمائے، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حج اور عمرہ پر جانے والوں کے لیے کچھ ٹپس شیئر کریں گے۔ حج کی اہمیت اور فضیلت سمجھنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تمام بنیادی عبادات میں یہ واحد عبادت ہے جو ساری عمر میں صرف ایک بار انجام دے کر انسان اس کی فرضیت سے سبکدوش ہوتا ہے۔ تاہم زائرین کی بڑی تعداد اپنے گرد و پیش سے زیادہ دور لمبے سفر پر جانے کا تجربہ نہیں رکھتی، خاص کر بزرگ یا ان پڑھ اور دیہاتی معاشروں کے لوگ دوران سفر ایئرپورٹ پر، جہاز پر چڑھتے وقت، امیگریشن وغیرہ جیسے امور کی انجام دہی کے وقت خود بھی مشکلات سے دوچار ہوتے ہیں اور دیگر متعلقین کے لیے بھی پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ جہاز پر سوار ہونے سے قبل ایئرپورٹ پر کاغذات اور سامان کی چیکنگ ہوتی ہے۔ اپنا پاسپورٹ، ٹکٹ اور سفر سے متعلق کاغذات اپنے پرس میں رکھیں، دیگر سامان میں نہ رکھیں تاکہ چیکنگ میں آسانی ہو۔ چیکنگ کرنے والے عملے سے کوئی بحث اور جلد بازی نہ کریں، ان کو اپنی ڈیوٹی پوری کرنے دیں۔ یہی جانچ پڑتال جدہ ایئرپورٹ پر بھی ہوگی۔ ہوائی جہاز میں داخل ہونے کے بعد عملے کی جانب سے بتائی گئی نشست پر بیٹھ جائیں، اپنے ہینڈ بیگز کو اوپر لگی پٹی میں رکھ دیں اور سیٹ بیلٹ باندھ لیں۔ اگر آپ کی روانگی جدہ ایئرپورٹ کے لیے ہو رہی ہے تو اپنا احرام اور ہوائی چپل اپنے ہینڈ بیگ میں رکھیں۔ اگر مدینہ منورہ کے لیے ہو رہی ہے تو آپ سادے لباس میں روانہ ہوں۔ ہینڈ بیگ میں کسی بھی طرح کی نوکیلی دھاردار چیز جیسے کینچی، نیل کٹر، چاقو، بلیڈ وغیرہ نہ رکھیں۔ اپنی ایئر لائن کے مطابق دی گئی ہدایات کے مد نظر اسٹینڈرڈ بیگیج تیار کریں۔ حج اور عمرہ جسمانی اور ذہنی طور پر ایک مشکل طلب عمل ہے۔ اس میں صبر اور برداشت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کر لیں۔ روزانہ خوب پیدل چلیں، بھیڑ بھاڑ والے علاقوں سے گزریں تاکہ آپ کو حج یا عمرہ کے دوران کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ حج اور عمرہ پر جانے والی خواتین نماز باجماعت پڑھنے اور کوئی رکعت چھوٹ جانے پر اس کو ادا کرنے کا طریقہ سیکھ لیں۔ اپنے شہر میں دستیاب لفٹ اور ایکسکیلیٹر کا استعمال بھی سیکھ لیں۔ روانگی سے لے کر واپسی تک یہ دو باتیں خود بھی اپنے آپ کو یاد دلاتے رہیں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ پہلی یہ کہ یہ سفر صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ آپ کا ہر عمل، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، کھانا پینا، کوئی تکلیف اٹھانا، کسی کی مدد کرنا، سب عبادت ہے۔ آپ کا حج یا عمرہ محض رسمی افعال پورا کرنے کا نام نہ ہو، بلکہ اللہ کی اطاعت اور اس کے حضور کی قربت کا ذریعہ بنے۔ دوسری یہ کہ یہ سفر صبر اور آزمائش کا سفر ہے۔ کسی بھی لمحہ صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے۔ کوئی بھی تکلیف پہنچے تو اللہ کے لیے برداشت کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کے اس سفر کو آسان کریں اور آپ کی عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آمین۔ امید ہے میری اس ویڈیو سے آپ کو رہنمائی ملی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہو تو اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکیں۔ مجھے اور میرے ماں باپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔